بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دبستان مرثیہ کے تیسرے ایپیسوڈ یعنی تیسری قسط کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مرثیے میں کردار نگاری پر۔ اردو مرثیہ اپنی فنی وسعت، جذباتی گہرائی اور فکری عظمت کے اعتبار سے اردو شاعری کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مرثیے کا بنیادی موضوع واقعہ کربلا، اس کے شہداء کی یاد تازہ کرنا ہے، لیکن اس صنف کی اصل قوت اس کی کردار نگاری میں پوشیدہ ہے۔ مرثیہ نگاروں کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا کردار دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور جتنا ہو سکے حسینیت کا پیغام عام کیا جائے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صبر اور استقامت کسے کہتے ہیں، قربانی کیا چیز ہے، خود کو لٹا کر دین بچانا کسے کہا جاتا ہے، یعنی امام حسین اور ان کے رفقا کا کردار انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا مرثیہ نگار کا اصل امتحان ہے۔ اردو مرثیہ میں بتلا چکا ہوں اپنی فنی وسعت، جذباتی گہرائی، فکری اہمیت، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ایک ممتاز صنف سخن ہے۔ اہل بیت اطہار، ان کی عظیم قربانیاں، ان کا صبر، ان کی استقامت، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی جانے والی ان کی لازوال قربانی اردو مرثیے کا بیان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حقیقی عظمت، ان کی فضیلت کو کوئی قلم مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ مرثیہ نگار اپنی عقیدت، محبت اور فنی صلاحیت کے مطابق ان کی سیرت مبارکہ اور واقعہ کربلا کے بعض پہلوؤں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے مرثیے میں کردار نگاری کا مقصد ان کے اخلاق، ان کا صبر، ان کی وفا، ان کا ایثار اور ان کی حق پرستی کی جھلک پیش کرنا ہے تاکہ انسان ان پاکیزہ کرداروں سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ ناظرین، کردار نگاری سے مراد کسی شخصیت کے ظاہری اور باطنی اوصاف، اس شخصیت کے خیالات، جذبات، عادات، اعمال اور نفسیاتی کیفیات کی ایسی تصویر کشی ہے جس سے وہ کردار قاری کے ذہن میں سامنے آ جائے۔ مرثیے میں کردار نگاری کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کیونکہ واقعہ کربلا بنیادی طور پر اہل بیت اطہار کی قربانیوں اور جد و جہد کی داستان ہے۔ ناظرین، کریکٹرائزیشن یعنی کردار نگاری دراصل واقعہ کربلا کی عظیم اور مقدس شخصیات کے اخلاق، اوصاف، سیرت، افکار، جذبات، صبر، شجاعت، وفا، حق پرستی کے مختلف پہلوؤں کو ادبی انداز میں بیان کرنا ہے تاکہ ان کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ سادہ الفاظ میں کردار نگاری سے مراد کریکٹرائزیشن، کسی شخص کی ایسی تصویر کشی کہ اس کے اخلاق، کردار، عادات اور جذبات کے عملی پہلو سامع یا قاری کے سامنے واضح ہو جائیں۔ مرثیے میں یہ کردار حضرت امام حسین ہیں، حضرت عباس علیہ السلام ہیں، حضرت زینب اور دیگر اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں ہیں جن کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، مرثیے میں کردار نگاری کا تعلق کردار تخلیق کرنے سے نہیں بلکہ کردار کی صفات، اس کی سیرت اور کردار کے مختلف پہلوؤں کو ادبی پیرائے میں نمایاں کرنے سے ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کے تمام کردار تاریخی اور مقدس شخصیات ہیں، نہ کہ شاعر کے تخلیق کردہ فرضی کردار۔ ناظرین، مرثیے میں کردار نگاری میں کئی پہلو ہیں جس میں مرثیہ نگار اہل بیت کا کردار واضح کرتا ہے تاکہ پیغام حسینی زمانے تک پہنچ سکے۔ دوسری طرف یزیدی فوج کے ظلم، ان کی شقاوت کو واضح کرنا تاکہ عوام الناس تک واقعہ کربلا کی اصل حقیقت واضح ہو سکے۔ ایک 4 سال کا بچہ بھی پہچان سکے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کس چیز کا نام ہے۔
جب میں کردار نگاری کی جزیات کی طرف آؤں تو ہم مکالمہ نگاری کی بات کریں گے، جسے ہم ڈائلاگ کہتے ہیں۔ کردار اپنی بات چیت سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلاً مرثیے میں حضرت امام حسین، حضرت عباس یا حضرت زینب کی گفتگو ان کی عظمت، ان کا صبر اور ان کے وقار کو ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم سین یا ایٹماسفیئر کی بات کریں گے، جسے آپ عرف عام میں منظر نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، کردار جس ماحول میں ہو وہ اس کی کیفیت کو واضح کرتا ہے۔ وہ کربلا کا صحرا ہو، خیمے ہوں، دریائے فرات ہو، جنگ کا ماحول ہو، اہل بیت پر کیے جانے والے ظلم اور اہل بیت کی عظمت کو سامنے لاتا ہے۔ میں لازمی ان تمام جزیات پر علیحدہ علیحدہ پروگرام کروں گا اور مثالیں دے کر آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ ان جزیات کی کردار نگاری میں کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، تیسری چیز کردار کا ایکشن، عمل۔ کردار کا عمل اس کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ اہل بیت کی قربانیاں سامنے لانا تاکہ دنیا ان کی قربانی اور استقامت سے سبق حاصل کر سکے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ جب ہم کردار نگاری کی بات کرتے ہیں، اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتلایا کہ مرثیے کے کرداروں میں مقدس ہستیاں شامل ہیں، مگر ان ہستیوں کی شفقت بھی ہے کچھ ایسی ہستیوں پر جن کا کردار سامنے لانا ضروری ہے۔ میں یہاں ائمہ، ان کے حرم، ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو ان کے استعمال میں جو چیزیں تھیں، جو سواری کے جانور تھے، ذوالفقار تھی، ذوالجناح تھا، ان تمام ہستیوں کا کردار بھی کہ انہوں نے امام عالی مقام کی مدد کس کس طرح سے کی، میں مثالاً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انیس کا مرثیہ ہے جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا۔ یہاں پر آپ کو جو حضرت عباس کی سواری ہے اس کا کردار دو بند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ مثال واضح ہو جائے۔ جب حضرت سکینہ طلبگار ہیں پانی کی اور چچا گھوڑے پر سوار ہوا جاتے ہیں کہ وہ سقائی کر سکیں، تو انیس اس منظر کو اس طرح پیش کرتے ہیں: یہاں چڑھ چکے تھے گھوڑے پہ عباس حق شناس، آئے صدا بھتیجی کی سنتے ہی در کے پاس، بولی یہ مشت دے کہ سکینہ بدرد و یاس، قربان امو جان بجھا دو ہماری پیاس، بھوکتا ہے دل آتش سے کلیجہ کباب ہے، سقائی کیجئے کہ یہ کار ثواب ہے۔ اب حضرت عباس کا کردار اس بند سے آپ دیکھیے مرثیہ نگار نے کس طرح واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ عباس نے کہا کہ میرا فخر ہے یہ کام، بی بی تمہارے باپ کا ادنا ہے یہ غلام، دی تم نے آبرو مجھے اے دختر امام، اب ہو گیا جہاں میں بہشتی ہمارا نام، کوثر میں سمجھوں دوش پہ گر مشک آب ہو، تم بھی دعا کرو کہ چچا کامیاب ہو۔ اب حضرت عباس جب مشک لے کے دریا پر پہنچتے ہیں اور دریا میں اپنے راہوار کو جب آگے کرتے ہیں تو چھاتی تک اس نے پانی کو دیکھا جو ایک بار، گھوڑے کا دل ہوا صفت موج بے قرار، حسرت سے منہ پھرا کے نظر کی سوئے سوار، بولے یہ باغ چھوڑ کے عباس سے نامدار، تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے۔ گردن ہلا کے کہنے لگا اسب تیز گام۔ حضرت عباس کی عظمت تو ہمارے بیان سے بعید ہے، دور ہے۔ کوئی قلم ان ہستیوں کی کے کردار کو واضح نہیں کر سکتا، ان کی فضیلت کو واضح نہیں کر سکتا۔ آئے حضرت عباس کے راہوار کی فضیلت سنتے جائیے۔ گردن ہلا کے کہنے لگا اسب تیز گام، بے ذوالجناح مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام، اس قوم میں نہیں کہ ڈبو دوں وفا کا نام، آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنا کام، مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے، لب خشک
تر نہ ہو تو نہ ہو آبرو رہے۔ ناظرین، یہ مثال آپ کے سامنے میں نے اسی وجہ سے پیش کی کہ آپ کے سامنے کردار نگاری کی مرثیے میں اہمیت واضح ہو سکے۔ ناظرین، ایک اور جز جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ سائیکولوجیکل پورٹریل ہے، کردار کے اندرونی جذبات، اس کا صبر، اس کا دکھ، اس کی سوچ کو بیان کرنا، اہل بیت پر کیے جانے والے مظالم اور اہل بیت کی استقامت نفسیاتی حقیقت نگاری کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ پانچواں جز جذبات نگاری، جسے ہم ایموشن ڈپکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ غم ہو، خوشی ہو، ایثار ہو، محبت ہو، قربانی ہو، یہ تمام جذبات، ان کا اظہار کردار کو زندہ کرتا ہے۔ ناظرین، ایک اور جز ڈکشن ہے، اسٹائل ہے، یعنی کردار کا زبان و بیان ہے۔ ہر کردار کی زبان اس کے مرتبے، اس کی عمر اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ بچہ، جوان، ماں، سپاہی، ان سب کی گفتگو مختلف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جز ہیں، جیسے کردار کا خاندانی، سماجی، تاریخی پس منظر بھی اس کی شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ داخلی اور خارجی صفات، خارجی یعنی اس کی شکل، اس کا انداز، اس کی حرکت، داخلی یعنی اس کی سوچ، اس کا اخلاق، اس کا ایمان، اس کا ارادہ۔ ناظرین، مرثیہ ہم بتا چکے ہیں، چونکہ واقعہ کربلا پر مبنی ہے، اس کی پوری عمارت اس کے کرداروں کے گرد قائم ہے، اور کردار بھی ایسے مقدس جن کا نام لینے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم اور اہل بیت کے دیگر کردار اپنی پوری عظمت کے ساتھ سامنے نہ آئیں تو مرثیہ محض ایک تاریخی واقعے کا بیان بن کر رہ جائے۔ مرثیے کے یہ کردار عوام الناس کو حق و باطل کی کشمکش، ظلم و عدل کا تصادم، وفا اور بے وفائی کا فرق اور صبر و استقلال کی عظمت واضح کرتے ہیں۔ مرثیے کی کردار نگاری کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں ہر کردار اپنی انفرادی شناخت رکھتا ہے، ہر ایک اپنی مخصوص صفات اور خصوصیات کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہی انفرادیت مرثیے کی فنی کامیابی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، بات کریں گے اب حضرت امام حسین کی کردار نگاری پر۔ مرثیے کا مرکزی کردار حضرت امام حسین کی ذات مبارک ہے۔ آپ حق، صداقت، عدل، شجاعت، صبر اور ایثار کی مجسم تصویر ہیں۔ آپ ایک عظیم قائد، ایک شفیق باپ، ایک مہربان بھائی اور وقت کے امام ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ ایک عظیم مجاہد ہیں، بلکہ ایک حساس اور درد مند انسان بھی ہیں، جو اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں۔ میدان کربلا میں آپ کی استقامت اور مقصد کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کا جذبہ کردار نگاری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، حسین اور انقلاب جوش ملی آبادی کا ایک مارکا آرا مرثیہ ہے۔ اس مرثیے پر انشاءاللہ میں پورا ایک پروگرام کرنا چاہوں گا، جس میں اس مرثیے کی تاریخ، کن وجوہات کی بنا پر یہ مرثیہ کہا گیا، اور اس مرثیے میں کیا ہے کہ جدید مرثیے میں اس مرثیے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ یہ زمانہ کیا کرتا ہے، جوش ملی آبادی نے دو بند میں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ ہوتا ہے جو سماج میں جویائے انقلاب، ملتا ہے اس کو مرتد و زندیق کا خطاب، پہلے تو اس کو آنکھ دکھاتے ہیں شیخ و شاب، اس پر بھی وہ نہ چپ ہو تو پھر قوم کا عتاب، بڑھتا ہے ظلم و جور کے تیور لیے ہوئے، تشنی و تانو دشنا و خنجر لیے ہوئے، اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا، روبو شکو ہو جاہو جلالت کا سامنا، شاہان کچ کلاہ کی ہیبت کا سامنا، کرنا و تبل و ناوک و رایت کا سامنا، لاکھوں میں ہے وہ ایک
کروڑوں میں فرد ہے، اس وقت جو ثبات دکھائے وہ مرد ہے۔ اور یہاں پر جوش آگے بڑھتے ہوئے اصحاب حسینی کے، یہ میں نے آپ کے سامنے بند اس وجہ سے پیش کیا کیونکہ مجھے یہ بند پیش کرنا تھا جس میں اصحاب حسینی کا کردار واضح کرنے کی شاعر نے کوشش کی ہے۔ وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صادق و یاران باصفا، باقی نہیں رہا ہے کوئی اور مرحلہ، اب سامنا ہے موت کا اور صرف موت کا، آنے پر ہی بلائے ہیں اب تحت و فوق سے، جانا جو چاہتا ہے چلا جائے شوق سے۔ اور سنتے ہی یہ بات بسط کرب و اضطراب، شبیر کو دیا تھا یہ انصار نے جواب، دیکھیں جو ہم یہ خواب بھی اے ابن ابو تراب، واللہ فرط شرم سے ہو جائیں آب آب، قربان ہو جو آپ سے والا صفات پر، لعنت اس امن و عیش پہ تف اس حیات پر۔ دیکھیے کس طرح مرثیہ نگار کردار اصحاب حسینی آپ کے سامنے واضح کر رہا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے یہ شاہ ذی حشم، ہم ہیں اسیر سود و زیاں یعنی نفع و نقصان، صید کیف و کم مقدار و خاصیت، خود دیکھ لیجئے گا کہ گاڑیں گے جب قدم، ہٹنا تو کیا ہلیں گے نہ دشت وغا سے ہم، پتلے ہیں ہم حدید کے پیکر ہیں سنگ کے، انسان نہیں پہاڑ ہیں میدان جنگ کے۔ ناظرین، یہاں حضرت امام حسین کا کردار جو مرثیہ نگار بیان کرنے کی صحیح کرتا ہے، اس کے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قدرت کے حوصلے کا تجمل حسین ہے، سب جزو ہیں مقابلے میں کل حسین ہے، بو جس کی باغ خلد ہے وہ گل حسین ہے، گل جس کا عشق حق ہے وہ بلبل حسین ہے، خوش ہو کے خاک میں چمن اپنا ملا دیا، ایمان کو حسین نے مر کر جلا دیا۔ قدرت کے آفتاب کا مطلع حسین ہے، انوار انبیاء کا مرقع حسین ہے، خلق و سقا و حلم کا مجمع حسین ہے، مشکل میں قاص و عام کا مرجع حسین ہے، بندوں کا کیا حساب ہے اور کیا شمار ہے، حیدر کا لال یاور پروردگار ہے۔ یا اسی طرح ایک اور مرثیے میں امام حسین جب خدا سے ہم کلام ہیں، اور مرثیہ ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، تو عرض کرتے ہیں خالق سے، زخموں سے چور ہیں امام حسین اور خالق سے محو گفتگو ہیں۔ سنیے گا، عرض کرتے ہیں خالق سے کہ اے رب غفور، تو ہے عالم کہ نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور، کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و خطا تیغوں سے چور، ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور، جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں، پانی دیتے نہیں دو روز کا پیاسا ہوں میں، تو نے بچپن سے میرے ناز اٹھائے یا رب، وہ عنایت کیا جو تجھ سے کیا میں نے طلب، تیرا محبوب بنا عید کو میرا مرکب، روزہ رکھا جو چھپا مہر نمایاں ہوئی شب، بھوک میں خلد کا کھانا مجھے امداد کیا، بھیج کر ہرنی کا بچہ میرا دل شاد کیا، اب اگر ہے یہ تیری مصلحت ہے رب قدیر، ہو رواں حلق کا اس پیاسے کے آب شمشیر، میرے مولا بصر و چشم ہے حاضر شبیر، حکم حاکم میں یہ طاقت ہے کروں میں تاخیر، جلد گردن پر روا خنجر براں ہوئے، ہے خوشا وہ جو تیری راہ میں قرباں ہوئے، غم نہیں کچھ مجھے گو بے کس و بے یار ہوں میں، زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں، تو مددگار ہے مختار ہے لاچار ہوں میں، وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں، تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جائے، عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جائے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عباس کی کردار نگاری کی جو صحیح کی گئی ہے، اس میں حضرت عباس علمدار جب نام ذہن میں آتا ہے تو علمدار کربلا حضرت عباس وفاداری، اطاعت، ایثار اور شجاعت کی اعلیٰ مثال ہے۔
دریائے فرات تک پہنچ کر شدید پیاس کے باوجود پانی نہ پینا اور اہل حرم کی پیاس کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یہ ان کے کردار کا وہ پہلو ہے جسے مرثیہ نگاروں نے اکثر کوٹ کیا ہے۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مرثیے میں حضرت عباس کی نسبت پیش کی گئی ہیں۔ آمد ہے رن میں زیغم شیر الہ کی، 10 لاکھ پر چڑھائی ہے بازو شاہ کی، ہیبت یہ ہے کہ زرد ہے رنگت سپاہ کی، راہ مفر کہیں نہ جگہ ہے پناہ کی، چہرہ ہے سرخ فاتح قیبر کے لال کا، بفرا ہوا ہے شیر اسد ذوالجلال کا۔ اب یہاں انیس کا ایک مرثیہ مثال کے طور پر پیش خدمت ہے جہاں پہ خیمے میں حضرت زینب اور حضرت امام حسین کی گفتگو ہے اور علم کس کو عطا ہو یہ بات ہو رہی ہے۔ باہر حضرت عباس، اصحاب حسینی سب کے سب جمع ہیں اور یہاں انیس جو ہیں وہ 3 بند میں جو حضرت عباس کا کردار واضح کر رہے ہیں، آپ سنیے، بہت محظوظ ہوں گے۔ حسرت یہ ہے کہ جعفر طیار آپ ہوں، یہ اصحاب حسینی حضرت عباس سے ذکر کر رہے ہیں، اور انیس دوسری طرف 2 بند کی یہ بات کر کے تیسرے بند میں حضرت عباس کے کردار کا یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کی اطاعت اور وفا جو حضرت عباس کی سرشت میں ہے وہ اس واقعے میں کیسے سامنے آپ کے آتی ہے۔ حسرت یہ ہے کہ جعفر طیار آپ ہوں، اس منصب بلند کے مختار آپ ہوں، سر قیل فوج سید ابرار آپ ہوں، لشکر کی زیب ہے جو علمدار آپ ہوں، ہم کو بھی آج اوج تہے آسماں ملے، نام و نشان مرتضوی کو نشان ملے۔ بھئی تھے فوج مصطفیٰ کے علمدار بوتراب، واللہ حق آپ کا ہے اے فلک مآب، جلدی کرے حضور کو اللہ کامیاب، طوبیٰ کے سائے میں نظر آ جائے آفتاب، بشاش ہو کے گرد ہر ایک مہلقہ پھرے، آ کر خدا کرے اسی سر پر ہما پھرے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی اصحاب حسینی ہیں وہ حضرت عباس کی تعریف کر رہے ہیں اور انہیں بتلا رہے ہیں کہ ہماری حسرت ہے کہ علمداری آپ کے نصیب میں ہو۔ اب اطاعت اور وفا کے پیکر حضرت عباس کا جواب انیس نے کس طرح سے اس بند میں سجایا ہے اور حضرت عباس کے کردار کے اس پہلو کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، سنیے گا۔ بولا جھکا کے سر کو یہ عباس نوجواں، ہاں دوست اپنے دوست کے ہوتے ہیں قدرداں، ہاں میں نام کا ہوں نہ ہوں طالب نشاں، ہاں فقر ہے غلامی سلطان انس و جاں، پایا ہے کس نے یہ مجھے عہدہ جو آج ہے، نالائن بادشاہ امم سر کا تاج ہے۔ ناظرین، یہ کردار نگاری جہاں پہ ان مقدس ہستیوں کے کردار کے پہلو مرثیہ نگار سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے، مرثیے کو اصل میں ادب عالیہ کا درجہ دلاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کروں گا حضرت زینب علیہ السلام کی کردار نگاری پر۔ اگر امام حسین نے میدان کربلا میں حق کی خاطر قربانی دی تو جناب زینب نے ان کے پیغام کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری ادا کی۔ صبر، استقلال، حوصلہ، فصاحت اور حق گوئی جناب زینب کی پہچان ہے۔ کربلا کے بعد اسیری کے مراحل، دربار یزید نے ان کی بے خوف گفتگو ان کے کردار کی عظمت کو نمایاں کرتی ہے۔ ان کا کردار اس حقیقت کا مظہر ہے کہ علی کے بعد علی کا لہجہ بھی تاریخ کے دھارے کو بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت علی اکبر کی کردار نگاری پر۔ حضرت علی اکبر نوجوانی، حسن، ادب، اطاعت اور شجاعت کا حسین امتزاج ہیں۔ ان کی شخصیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت کا ذکر مرثیوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ والد سے اجازت لے کر میدان جنگ میں جانا، دین کی خاطر جان قربان کرنا، ہر مرحلے پر ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا،
حضرت علی اکبر کے کردار کا خاصہ ہے۔ میں یہاں پر ایک دو مثالیں پیش کرنا چاہوں گا جو حضرت علی اکبر کے حسن کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گی۔ ناظرین، مرثیہ میرا پسندیدہ ہے جب رونق مرقع کون و مکاں ہوئی دبیر کا ہے۔ یہاں پر پہلے میں جناب بانو اور جناب زینب کے درمیان ہونے والا ایک مکالمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت علی اکبر کی پیدائش ہوئی ہے، اکبر کو گود میں لیا زینب نے دوڑ کر، بانوں کے گرد پھر کے یہ بولی وہ خوش سیر، بھابھی اسے میں پالوں گی، یہ ہے میرا پسر۔ اس نے کہا سعادت اکبر ہے سر بسر، مالک ہیں آپ سب کی مجھے کیا کلام ہے، بانو کنیز خاص ہے اکبر غلام ہے۔ اور اسی طرح ہمسائیہ گھروں سے پکاری کہ کیا ہوا، فضاد دین نوید کے فضل خدا ہوا، اقبال فاطمہ کی بہو کا سوا ہوا، فرزند ہم شبیہ رسول خدا ہوا، امت دوبارہ روئے پیمبر کو دیکھ لے، جس نے انہیں نہ دیکھا ہو اکبر کو دیکھ لے۔ اور اس کے بعد افسوس میری بی بی نے کیا جلد کی خزا، اس وقت کی خوشی کوئی زہرا سے پوچھتا، گودی میں لے کے بیٹھتی پوتا وہ چاند سا، کم ہوتا دم بدم غم دوری مصطفیٰ، چہرہ وہی ہے اور وہی چشم و فرق ہے، ایک فرق ہے تو مہر نبوت کا فرق ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے حضرت قاسم کی کردار نگاری پر۔ حضرت قاسم کا کردار نوجوان، جذبے سے بھرپور، معصومیت اور عشق شہادت کی علامت ہے۔ ان کی کمسنی، اعلیٰ کردار قاری کے دل میں ان کے لیے احترام اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ حضرت قاسم کی شادی، جناب کبریٰ کے بین، یہ تمام کے تمام لمحات اور موضوعات مرثیے میں جناب قاسم اور اہل بیت کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح حضرت علی اصغر کی کردار نگاری معصومیت، مظلومیت کی علامت ہے۔ ایک شیر خوار بچے کی پیاس اور پھر اس کی شہادت ظلم کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی شہادت کے مناظر مرثیے کے سب سے زیادہ رقت آمیز حصوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح میں آپ کے سامنے دو اور مثالیں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کردار کی، اور اس میں سب سے پہلی چیز، جب ہم مرثیوں میں یا عام طور پر جناب حضرت امام زین العابدین کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان پر کیے جانے والے مظالم اور ان کے القاب سامنے آتے ہیں، جیسے عموماً انہیں عابد بیمار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مگر اسی طرح کچھ واقعات اور کچھ روایات تاریخ کی ایسی ہیں جنہیں سامنے لانا بہت ضروری ہے، اور یا تو وہ مقاتل کی کتابوں میں ہیں یا وہ مرثیوں میں پیش کی گئی ہیں۔ جیسے نسیم امروہی کا یہ مرثیہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے یہ مرثیہ ضرور پڑھتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں حضرت امام زین العابدین کے کردار کے اس پہلو کو واضح کیا گیا ہے جو کہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کے یہ بند سنیں گے اور آپ پر میری بات واضح ہو جائے گی۔ دربار شقی ہے، شام ہے، اور سامنے یزید لعین بیٹھا ہے۔ دربار میں اہل بیت کو ننگے سر پیش کیا گیا ہے، جناب عابد بیمار بیڑیوں میں ہیں، اور اس وقت بائیں تجمل شاہی نگاہ حاکم شام، اٹھی بچشم قماری سوئے امام انام، اٹھی بچشم قماری، شراب کے نشے میں دھت شقی ازلم وہ امام کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ بسط غرور حکومت کیا شقی نے کلام، کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفام، جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ صلہ پایا، حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا۔ اب یہ سوال امام زمانہ سے ہے، وہ امام زمانہ جو بیڑیوں میں قید ہے۔
اس وقت استقامت، جلال اور غیث جناب سجاد کا اس بند میں مرثیہ نگار نے واضح کیا ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی بپھرا جو وارث کرار، تو پہرے داروں کے ہاتھوں سے گر پڑے ہتھیار۔ لرز رہا تھا جو غصے کی تھر تھری سے بخار، تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھنکار۔ کہا ڈپٹ کے طریق بیاں سنبھال شقی، حسین اور تیری بیعت زباں سنبھال شقی۔ ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے، نحیف و عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے، کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے، عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے۔ قیامت آئے جو غصے میں آستی الٹوں، انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین الٹوں۔ نلے حسین کا نام اپنے ساتھ بد تہذیب، حسین پیکر صدق و صفا ہے تو کذیب۔ وہ اپنے جد کے توسل سے کبریا کے حبیب، خدا کی خلق میں تیرے سلف خدا کے رقیب۔ سنا کی نوک پہ بھی ان کے ساتھ میں قرآن، نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں قرآن۔ بھلا حسین کا اعزاز تو نے پایا ہے، تیرے لیے بھی بذبح عظیم آیا ہے۔ نبی کو تو نے بھی ناقہ کبھی بنایا ہے، کسی ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا ہے۔ ارے بتا تیرا نانا جہاں کا ہادی ہے، زباں سے بول تیری ماں رسول زادی ہے۔ ناظرین، یہی وہ واقعات ہیں جہاں مرثیہ نگار ان عظیم ہستیوں کے کردار کے پہلو سامنے لا کر اپنے قاری اور اپنے سامع کو کربلا کے واقعے سے روشناس کرواتا ہے۔ ان ہستیوں کی عظمت کوئی بیان نہیں کر سکتا، مگر ان کے کردار کے پہلوؤں کو سامنے لا کر حسینیت کا علم بلند کرنا، یہی ادب اور عزاداری کی پہچان ہے جو ہمیں نوحوں، مرثیوں، سلاموں، سوز اور منقبت میں ملتی ہے۔ یہاں پر اس پروگرام کو سمیٹتے ہوئے مرثیے کی کردار نگاری کی چند نمایاں خصوصیات آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تاریخی صداقت اور حقیقت نگاری بہت ضروری ہے۔ کرداروں کی انفرادی شناخت، نفسیاتی گہرائی، مکالمہ نگاری جو مؤثر ہو، جذباتی صداقت کے ساتھ ہو، اخلاقی اور روحانی عظمت کے ساتھ ہو، انسانی اقدار کی ترجمانی ہو، حق و باطل کی کشمکش کا مؤثر اظہار ہو۔ یہ تمام خوبیاں اور یہ تمام خصوصیات مرثیے میں کردار نگاری کے لیے ضروری ہیں۔ ناظرین، کرداروں کی نفسیاتی تصویر کشی، جذباتی صداقت کے ذریعے اردو ادب اور عزاداری کو مرثیے نے ایک لازوال سرمایہ عطا کیا ہے۔ مختصراً کہوں تو بجائے کہ کردار نگاری اردو مرثیے کا اہم اور بنیادی فنی عنصر ہے۔ واقعہ کربلا کے کردار صرف تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اخلاق، شجاعت، وفاداری، صبر، ایثار، حریت، ان سب کی لازوال مثال ہیں۔ انہی کے کردار کے چند رخ واضح کر کے مرثیہ نگار عوام الناس تک ان کا پیغام پہنچاتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں، استقامت کس کا نام ہے، ظالم کی پہچان، ظلم سے برات، باطل سے دوری، یہ تمام کے تمام پیغام جو ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں مرثیے میں ان کے کردار کو اور کردار کے چند پہلو کو واضح کرنے سے ملتے ہیں۔ ناظرین، اصغر مہدی اشر کو یہیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں دبستان مرثیہ کے مزید پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کریں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔ اے قلم
دامن کاغذ پہ گوہر ریز ہو پھر، اے سخن منتظم نظم دل آویز ہو پھر، اے قرد غیرت شبدیز سبک خیز ہو پھر، اے زباں صورت شمشیر علی تیز ہو پھر، ڈھنگ ضرب اسد حق کا نظر آ جائے، معرکہ خیبر و خندق کا نظر آ جائے، صورت رزم سر بزم ہو وہ پیش نگاہ، آ کے حیرت میں کہیں سب کہ زہ شان الہ، ایک طرف رن میں نظر آئے ہزاروں روباہ، ایک جانب یہ بہادر ہو بسد سولت و جاہ، زیر کرتا ہوا زوروں پہ چڑھا جاتا ہو، وہ ہٹے جاتے ہو یہ شیر بڑھا جاتا ہو نشان دوش پا اس طرح بسد جاہو حشم، جس طرح آئے تھے خیبر میں علی لے کے علم، مشک کاندھے پہ ہو اور ہاتھ میں ہو تیغ دو دم، رخ سوئے نہر ہو ہر مرتبہ بڑھتے ہو قدم، فوج پر دست درازی میں نہ کوتاہی ہو، ہیبت شیر ہو شان اسد اللہ ہی ہو، منزلت سے یہ ہویدا ہو کہ ہے کوئی ولی، ہاتھ اٹھیں کہ ہے بازو امام ازلی، دبدبا چہرہ اقدس کا صدا دے یہ جلی، حملہ ور فوج پہ ہیں حضرت عباس علی، یہاں سے لڑتے ہوئے جا پہنچے جو حیدر کی طرح، توڑ ڈالیں در کوفہ در خیبر کی طرح، جو بہادر ہیں وہ باہم یہ کریں تقریریں، آنکھ سے دیکھتے ہیں چلتی ہوئی شمشیریں، کر دیا محو یہ اس نظم کی ہیں تاثیریں، جنگ عباس کی خرطاس پہ ہیں تصویریں، دل میں کیفیت جرت جو سما جاتی ہے، کان میں تیغ کی جھنکار سی آ جاتی ہے، کیوں نہ یہ روب ہو جرار پہ سر کس کا ہے کسے تاب نظر رشک قمر کس کا ہے، رن میں اس سے ہو مقابل یہ جگر کس کا ہے، شیر سے ڈرتے ہیں سب شیر کو ڈر کس کا ہے، فوج پر کیوں نہ گما لشکر روباہ کا ہو، شیر بھی وہ کہ جو بیٹا اسد اللہ کا ہو، اسد اللہ جری کون امام ازلی، آج تک جن کی شجاعت ہے زمانے میں جلی، فاتح خیبر و صفین و جمل حق ولی، صاحب سیف دو سر قاتل کفار علی، غیظ وہ غیظ جسے اہل زمین جانتے ہیں، ضرب وہ ضرب کے جبریل امی جانتے ہیں، لو بس اب تہلکہ آمد جرار سنو، ہیبت حضرت عباس علمدار سنو، خوف سے برہمی لشکر غدار سنو، دم بدم پیک یہ کہتے ہیں خبردار سنو، جان بچانے کی کرو فکر کہ آفت آئی، لو ہلا قائمہ عرش قیامت آئی،
मुस्तैद जंग पर जो हैं कसम खाए हुए, भागे जाते हैं उन्हीं सब के हवास आए हुए। पिसरे साद है सर खौफ से निहुराए हुए, पैक पर पैक चले आते हैं घबराए हुए। सांस फूली हुई है मुंह को जिगर आता है, बात कुछ करते हैं कुछ मुंह से निकल जाता है। कब्रें देते हैं कबरदार इधर तो पे हम, वहाँ महल में गए अब्बास बचश्मे पुरनम। अर्ज की हजरत ज़ैनब से कि आए अर्श शेम, रन में अब जाते हैं हजरत पर फिदा होने को हम। ये तवक्कुफ का नहीं वक्त इजाजत दीजिए, मिल चुकी शय की रज़ा आप भी रुखसत दीजिए। हो गई दंग ये सुनते ही जनाबे ज़ैनब, या से देख के फरमाया बसद रंजो ताब। मुझको गश आता है अब्बास न कहना कुछ अब, दी तुम्हें भाई ने मरने की रज़ा हाय गजब। छोड़ना जीनत पहलू का गवारा है उन्हें, तोड़ना हाथ से बाजू का गवारा है उन्हें। शय के जीने का कोई और सहारा हो तो जाओ, और भी तुम सब बरादर कोई प्यारा हो तो जाओ। रंज दो उनको इरादा ये तुम्हारा हो तो जाओ, घेर ले भाई को दुश्मन ये गवारा हो तो जाओ। दिल बदल जाए यकीन मुझको किसी तौर नहीं, तुम वही चाहने वाले हो कोई और नहीं। तलबे इज़्न वग़ा हो के मेरा दिल न दुखाओ, किस तरफ ध्यान है अब्बास अली होश में आओ। मैं बहन हो के कहूँगी कि सुए मक्तल जाओ, दे के जालाल सी अपनी शहीदी को रुलवाओ। मुझसे उम्मीद न रखना कि इजाजत दूंगी, साफ मैं तुमसे ये कहती हूँ न रुखसत दूंगी। सर झुका कर कहा गाजी ने बसद रंजो मलाल, दे जवाब आपको इतनी नहीं कादिम की मजाल। पर न इम्कान तवक्कुफ हो तो क्या इसका माल, रन में करते हैं मुबारिस तलबी बद अफवाल। मैं पे जंग न जाऊं अली अकबर जाए, दो घड़ी हक न दिखाए शहे सफदर जाए। आप इरशाद जो कुछ कीजिए वैसा ही करूं, झूठ सच मुंह से फकत इश्क का दावा ही करूं। सब फिदा शय पहो मैं जान बचाया ही करूं, लाशें आने का तमाशा है कि देखा ही करूं। शर्म से क्यों ना गुलामे शहीदी कट जाए, जो ना इस वक्त में काम आए वो बाजू कट जाए। बातें इस तरह की जब हजरत ज़ैनब ने सुनी, कुछ तो बेताब हुई कुछ हुई दिल को तस्की। बोली कुर्बान गई जाओ के कुछ बस ही नहीं, मारो चुन चुन के उन्हें जो है अदुए शहीदी। सच करे खालिक अकबर के जफर हाथ आए, तुमको उस फौज के सरदार का सर हाथ आए। जहां बलब प्यासी सकीना जो खड़ी थी दिलगीर, बोली ले ले के बलाएं ये बहाले तगवीर।
پانی مل سکتا ہے امو جو بزور شمشیر، میں کوئی دم کی ہوں مہمان نہ کیجے تاخیر، جان بچ جائے ملے گر ابھی ایک جام مجھے، بعد مرنے کے جو لائے بھی تو کیا کام مجھے۔ بولے عباس علی سن کے یہ بادیدہ نم، اے میری راحت جاں تجھ پا یہ دکھ ہائے ستم، ہل گیا دل نہ کرو یاس کی باتیں اس دم، اپنے مرنے کا نہ لو نام موئے جاتے ہیں ہم، تشنگی تم کو جو ہے خون جگر پیتے ہیں، جا کے پانی ابھی لاتے ہیں اگر جیتے ہیں۔ کہہ کے یہ گھر سے برآمد ہوئے باجاہ حشم، خود سر پر رخ پر نور پر روبے زے غم، پشت اقدس پس پر ڈاب میں شمشیر دو دم، مشک پہلو میں زرا بر میں ہے کاندھے پا علم، زون پنجے کی جو خورشید مبیں کو دابا، داب نے بار یہ ڈالا کہ زمیں کو دابا، کر کے تسلیم دلاور ہوا گھوڑے پا سوار، بازوئے سبت پیمبر ہوا گھوڑے پا سوار، رن پا چڑھنے کو غضنفر ہوا گھوڑے پا سوار، کہہ کے یا فاتح خیبر ہوا گھوڑے پا سوار، عزم کچھ اور تو چہرے کا بھی ڈھنگ اور ہوا، ولولے میں رخ پر نور کا رنگ اور ہوا، راہ سے دوڑ کے جاسوس نے وہاں دی یہ صدا، اے جوانان اولو العزم رہیں ہوش بجا، دیر ایک دم کی ہے اب ہوتی ہے آفت برپا، آ گئے حضرت عباس علی بحر وغا، وقت یہ جان بچانے کا ہے ہوشیار رہو، مشک بھی ساتھ ہے دریا سے خبردار رہو۔ یہ خبر سنتے ہی گھبرا گئے لشکر کے جوان، انگلیاں اٹھنے لگیں سب ہوئے باہم نگراں، کوئی کہتا تھا کہ وہ ہے تو تقے گرد آیا، کوئی کہتا تھا وہ دیکھو نظر آتا ہے نشاں، وہ پھریرا ہے بلندی پہ جو لہراتا ہے، پنجہ بجلی سا وہ ہر بار چمک جاتا ہے۔ ذکر یہ تھا کہ پھٹا گرد کا بادل ناگاہ، رخ تاباں نظر آنے لگا با سولت و جاہ، ضو سے پیدا تھا کہ بدلی سے نکل آیا ہے ماہ، دبدبا دیکھ کے تھرا گئے سرہنگ سپاہ، غل تھا ہر سو کہ بڑا صاحب شمشیر آیا، بڑھ کے ہیبت نے صدا دی کہ ہٹو شیر آیا، پہنچا میدان میں جو بازو امام علی، سرحد دشت پا ضو رخ کی ضیا نے ڈالی، بو تراب ان کے پدر ہیں یہ ہوا جب حالی، پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی قالی، شاخ ہر نقل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی، کرد بیٹھی ہوئی جلدی پہ تعظیم اٹھی، جن کو غرہ تھا غرور ان کے سروں میں نہ رہے، ڈر سے اشدر بھی پہاڑوں کے دروں میں نہ رہے، حشر یہ تھا حشرات اپنے گھروں میں نہ رہے، کانپے اس طرح کے پتے شجروں میں نہ رہے، دبدبا دیکھ کے ہیبت جو بڑھی جاتی تھی، چرخ پر خاک بیاباں کی چڑھی جاتی تھی، ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہیں نکلے،
दुश्मने सैयद अबरार किधर हैं, निकले कई मुल्कों के नमूदार किधर हैं, निकले जंग के थे जो तलबगार किधर हैं, निकले हैं कहाँ जो सुखने बेअदबी करते थे, क्यों छुपे हैं जो मुबारिस तलबी करते थे। ओ बिने सादे लई कह के निशां सब खोले, सिपरे कांधों से ले हाथों में तेगे तोले, अपनी जानों से जिन्हें हाथ हो धोना धोले, बाजे बजने लगे कड़कैत सफों में बोले, जुम्बिशे फौज का गौगा सर मैदान उठे, रन में आबे दम शमशीर से तूफान उठे। अफसराने सिपाहे शाम कतारों को बढ़ाए, जंग को हम भी बढ़े जुल्म शियारों को बढ़ाए, जम के पैदल नहीं बढ़ते तो सवारों को बढ़ाए, सैकड़ों गर न हो काफी तो हजारों को बढ़ाए, खुद बखुद या तरफे फौज कदम बढ़ते हैं, उनको बढ़ने में तामुल है तो हम बढ़ते हैं। गैर जब आ गया हमको तो क़यामत ढाई, हम वो हैं जिनसे जिन्होंने न अमा थी पाई, हर लड़ाई में सरे दस्त जफर हाथ आई, हमसे और जंग करे ये अरब सहराई, जमा दुनिया के बहादुर हो तो हम गालिब हैं, वारिसे तेग अली इब्ने अबी तालिब हैं। सुन के जुर्रत के सुखन साहिब तज़वीर बढ़े, दिल तो घटता था मगर शर्म से बेपीर बढ़े, मन चले फौज के लेकर तबरो तीर बढ़े, आप भी गैज में तब दस्त बशमशीर बढ़े, अक्स शमशीर जरी ताबा फलक जाने लगा, मुंह पर खुर्शीद सिपर रोक के थर्राने लगा, था किसी तरह न इस्तेख से आदा का बचाव, मलकुल मौत ने जानों का किया था सुथराव, कहते थे और फरिश्तों से कि तुम ले जाओ, हाथ शोलों के जहन्नम से लपकते थे कि लाओ, हाँ न रह जाए जो बदख्वाहिश शहे आली है, हाविया में अभी लाखों की जगह खाली है, बन के शोला जो वो शमशीर लपक जाती थी, रूह हर बार निकलने से झिझक जाती थी, अब्र तीरा में जो बिजली सी चमक जाती थी, आंख बेसाख्ता हर एक की झपक जाती थी, सात तलवार के हर तीर नजर उड़ता था, तब कब्र होती थी जब जिस्म से सर उड़ता था, यक बयक फौज से एक बानी ये बिदअत निकला, नाम करने को दिखाने को शुजाअत निकला, बरऊनत बतकब्बुर बखुशूनत निकला, झूम कर पीले दमा देव की सूरत निकला, शक्ल थी वजह जवाले बरकत की गोया, कोह ने अपनी जगह से हरकत की कोया, रन में आते ही किया तन के बनक़वत ये कलाम, मुझसा शहजोर नरीमा था न बहराम न शाम, दम फना होते हैं जब खिंचती है मेरी समसाम, पाँव रुस्तम के ठहरते नहीं सुनकर मेरा नाम, डर से मेरे किसी सुल्तान के कदम बढ़ न सके, साथ जिसके हो गनीम उन पर कभी चढ़ न सके, कोह टल जाए अगर पाँव मेरा रन में गड़े, हाल रुस्तम का खुले सामने गर मुझसे अड़े,
لال ہے در کے سنا ہے کہ بہادر ہیں بڑے، جم کے مجھ سے بھی تو 2 ہاتھ کوئی رن میں لڑے، ہے جو یہاں مار کا آرا وہ دلاور ہے کہاں، نام عباس ہے جس کا وہ غضنفر ہے کہاں، نعرہ زن تن کے ہوا ابن شہ قلعہ شکن، ہل گئے دشت و جبل گونج گیا چرق کوہن، چوکڑی بھول گئے کان کھڑے کر کے ہرن، فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلیں کجلی بن، غل تھا شیروں میں کہ اب تاب کسے صبر کی ہے، جلد اس دشت سے بھاگو یہ صدا ببر کی ہے، تن کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، قرۃ العین علی ہوں میں ذرا آنکھیں کھول، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، پاؤں اس پر بھی نہ اٹھیں تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا آ ظالم، شیر ہوں وقت وغا نام ہے میرا عباس، کر کے 2 انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہوں 50، فکر و تشویش ہے کیا شے کسے کہتے ہیں ہراس، دل میں ہمت کی جگہ ہے نہیں گنجائش یاس، گھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کہہ جاؤں میں، تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں میں، یہ کلام اس سے جو صفدر ہے وحید آفاق، دم میں مل جاتا ہے سرکش عوض بغض و نفاق، خود ہوا دل بر حیدر سے وغا کا مشتاق، زندگی آپ ہوئی آپ جہاں میں تجھے شاخ، چک مزہ اس کا زباں کو جو نہ روکا تو نے، اپنا دشمن تھا کہ خود شیر کو ٹوکا تو نے، جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، راکب دوش نبی دشمن اسنام علی، فارق باطل و حق صاحب سمسام علی، اشجع و پرجگر و صفدر و زرغام علی، رن میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا، زر پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا، روم مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، ڈر سے ہل جاتا ہے اکثر طبقے خاک اب تک، خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک، اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے تھا کب تک، پہلوان اپنے مقاموں پا کر لیتے ہیں، جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہیں، اپنے غرے میں نہ ان باتوں کو سمجھا وہ یل، صورت مار سیاہ غیظ میں کھانے لگا بل، تان کر نیزہ سر تیز بڑھا بحر جدل، تن کے چلایا کہ اے بازو شبیر سنبھل، دشمن سخت کو جرت میری نرماتی ہے، میرے نیزے کی یعنی کوہ کو برماتی ہے، بولے عباس کے سنبھلے ہوئے ہیں ہم کروار، دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار، دیکھ رکھیں یہ وغا فوج میں جو ہیں جرار، لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ نہ سپر نہ تلوار، چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں، کسی حربے کا جو محتاج ہو وہ شیر نہیں، وار پھر اس نے کیا سینے پچم کا کہ سمن، جھپٹا ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا دل بند،
جھجکا مردود جگر ہل گیا کانپے سب بند، ہاتھ بہکا تو سنا ہو گئی تھرا کے بلند، وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے، رخش کو ایڑ جو کی پہلو بے پیر میں تھے، ہاتھ لپکا کے جو تھامی بغضب چوب سنا، آن بان اس کی مٹی صاف ہوا سب پایا، زور کر کر کے چھڑاتا رہا گو پیلے دما، پر جگر بند ید اللہ کہاں اور وہ کہاں، کیسے ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ، ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا نیزہ، لیکن نیزے کو ہٹے آپ جو باعوج تمام، ہاتھ ملنے لگا مردود ہوئی زیست حرام، پہلواں تان سے کرنے لگے آپس میں کلام، حیف اس طرح کے نامی نے مٹایا یوں نام، بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو، چھن گیا مارد مردود کا بھالا دیکھو، تن کے فرمایا بہادر نے یہ باسط تم کی، کیوں ستمگر میرے قابو میں ابھی تھا کہ نہیں، تو نے دو ہاتھ جو لڑنے کو کہا تھا بے دین، کھینچ تلوار چلے اس کے بھی دو ہاتھ کہیں، خلق میں تیری پھکیتی کی بھی شہرت رہ جائے، اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ نہ حسرت رہ جائے، رہی تادیر جو رد و بدل ایسی باہم، دم ستمگر کا الجھنے لگا ہمت ہوئی کم، ہاں پہ جاتا تھا نرے گاو کی صورت ازلم، تھا یہ ثابت کہ نکلتا ہے بس اب اس کا دم، سنسنی پڑ گئی لڑنے کا قرینہ چھوٹا، خاک پر بہنے لگا اتنا پسینہ چھوٹا، تیغ تولے ہوئے نامرد کے سر پر رائے، رنگ رخ اس کا اڑا عضو بدن تھر رائے، گڑ گڑایا تو شجاعت کے چلن دکھلائے، رو کر ہاتھ کو یہ بات زباں پر لائے، گو تہے تیغ تھا پر رب بھی نہ مارا تجھ کو، دیکھ پھر چھوڑ دیا اس سے تمہارا تجھ کو، باندھ کر آیا تھا دوہری جو پے جنگ شقی، پھینک دی ہاتھ سے یہ مڑ کے کمر سے بولی، نصف شمشیر ادھر میان سے نکلی تھی ابھی، غیظ میں مثل اسد تھام لی اس کی مٹھی، چھین لی تیغ مگر ہاتھ نہ چھوڑا اس کا، جھک کے جرار نے پے کر دیا گھوڑا اس کا، لڑکھڑا کر فرس تند نے کھائی جو پچھاڑ، یوں زمیں ہل گئی گویا کہ گرا پھٹ کے پہاڑ، جا پڑا دور لئیں کھل گیا قسمت کا بگاڑ، آہ یوں زور سے کی فیل کی جیسے چنگھاڑ، ڈر کے اٹھا تو نہ گردوں نہ زمیں کو دیکھا، مڑ کے کسی آس سے افواج لئیں کو دیکھا، شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ، شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کے آؤ، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ، پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش، لاش پر اس کی گرے مارد مردود کی لاش، بیر امداد چلے تھے جو سواران مہیب، پہنچے اس دم کے مدد بھی نہ ہوئی اس کو نصیب، تھم گئے بان کے صف حال یہ دیکھا جو عجیب، بولے عباس علی پھینک کے لاش ان کے قریب، مر گیا اب تو یہ کاندھا اسے دیتے جاؤ، زندہ لے جا نہ سکے لاش تو لیتے جاؤ، جس جگہ جا کے گری خاک پلاش ازلم،
ہے کا نیزہ بھی وہیں اس کا وہیں تیغ دو دم۔ پھر یہ فرمایا کہ آگاہ ہو اے اہل ستم، غیر کے مال پر رغبت کبھی کرتے نہیں ہم۔ مایا سرکش یہ ظالم بے پیر ہے، یہ نیزہ چھینا ہوا ٹوٹی ہوئی شمشیر ہے یہ۔ آپ نے پھر یہ صدا دی کہ دلاور ہیں کہاں، ناصران پسر سعد بداختر ہیں کہاں، چھٹ کے ملکوں سے جو آئے ہیں وہ صفدر ہیں کہاں، کیسی ہلچل ہے یہ سب فوج کے افسر ہیں کہاں، عزم دریا ہے بہشتی کو کوئی ٹوکتا ہے، شیر جاتا ہے ترائی میں کوئی روکتا ہے۔ پہنچا دریا کے کنارے پر جو وہ بحر کرم، پانی بڑھنے لگا افرات طرب سے ہر دم، ساکن بحر نکل آئے زیارت کو بہم، بخت سوتوں کے بھی چلائے کہ اب جاگے ہم، گھاٹ کی سمت حبابوں کی بھی سب فوج بڑھی، پیشوائی کو بہادر کی ہر ایک موج بڑھی۔ دیکھ کر پانی کو یاد آ گئی بچوں کی جو پیاس، آپ دیدہ ہوئے صدمے سے جناب عباس، اس آتش میں تھا بس تشنگی شاہ کا پاس، مشک لی کاندھے سے منہ پھیر کے بحالت یاس، تسمہ غازی نے بصد رنج و محن کھول دیا، مشک نے دیکھ کے پانی کو دہن کھول دیا، گھاٹ تک نہر سے آیا جو لپک کر جرار، دیر تک خون کے پیاسوں سے چلی پھر تلوار، ہر طرف نعرہ شیرانہ تھے ہر سمت تھے وار، پر نہ کم ہوتی تھی امڈی تھی یہ فوج قہار، بھیڑ آن میں اس سے بھی سوا آہ بڑی، تیغ بازوئے علمدار پر ناگاہ پڑی، گر پڑا دست یمی ہو کے جو شانے سے قلم، جھک کے دیکھا اسے اور منہ سے کہا ہائے ستم، کٹ گیا ہاتھ وہی جس سے وغا کرتے تھے ہم، کیا قیامت ہے کہ اب شیر ہوئے یہ ازلم، پاؤں پکڑے ہے اجل خیمے میں جائیں کیوں کر، دسترس کچھ نہیں اب مشک بچائیں کیوں کر، علی اکبر کو پکارے یہ بصد آہ فغاں، حاتم منہ کا قلم ہو گیا ہے راحت جاں، پر تمنا ہے کہ بچے نہ رہے تشنہ دہا، یہ نہیں فکر کہ تن پر نہ لگے تیغ و سنا، تیغیں چلتی ہیں یہ مشکیزہ باعجلت لے جاؤ، ہم تو رخصت ہیں سکینہ کی امانت لے جاؤ، آ گیا پشت کی جانب جو کوئی دشمن جاں، پڑ گئی دوسرے شانے پہ بھی تیغے برا، مسترب ہو گئے صدمے سے علمدار جواں، غم ہوا یہ کہ کہیں گر نہ پڑے مشک و نشاں، چوب گردن سے عدم کے سفری نے تھامی، مشک بے تابی میں دانتوں سے جری نے تھامی، کر گیا بڑھ کے جو ایک وار ستم کا بانی، سر بھی مانند علی کھل گیا تا پیشانی، زیں پتھر راتا تھا زرغام خدا کا جانی، جو لگا مشک پہ بھی تیر بہا سب پانی، آس پیاسوں کی جو ٹوٹی تو بسدیاز گرے، پڑ گیا شور کے لو گھوڑے سے عباس گرے، اور پھر حضرت عباس نے دیے آواز، اب قبر لیجئے قادم کی شہ بندہ نواز، ہوا دولت سے شہادت کی یہ فدوی ممتاز،
منتظر آپ کے آنے کا ہوں یا شاہ حجاز، کاٹنے سر کو میرے فوج کے ازلم نکلے، آرزو ہے کہ قدم دیکھ لوں تب دم نکلے۔ شاہ کہتے ہوئے دوڑے کہ میں آیا میری جاں، تیری آواز کے صدقے تیرے منہ کے قرباں۔ شدت گریہ سے تاریک تھا آنکھوں میں جہاں، ہاتھ میں تیغ تھی اور کم تھی کمر لب افغاں۔ پہنچے دریا پا تو بھائی کا یہ نقشہ دیکھا، صورت ماہی بے آب تڑپتا دیکھا۔ دیکھ کر بھائی کا غم دل پہ چلا خنجر غم، تھا یہ نزدیک کے صدمے سے نکل جائے گا دم۔ عرض کی سوئے فلک دیکھ کے بادیدہ نم، آج کیا کیا ہوئے یا رب تیرے بندے پہ ستم۔ حرف شکوے کا نہیں منہ سے نکالا میں نے، یہ وہ بھائی ہے جسے گود میں پالا میں نے۔ شہ نے فرمایا برادر سے یہ باہ فغا، گرچہ ہم بھی ہیں جہاں میں کوئی دم کے مہماں، پر وصیت تمہیں لازم ہے کچھ اے بھائی جاں۔ اشک آنکھوں سے بہا کر یہ کیا شہ سے بیاں، بہر حق مونا سکینہ کو دکھانا میرا، یہ وصیت ہے کہ لاشا نہ اٹھانا میرا۔ اتنا کہیے گا سکینہ سے ہماری جا کر، ہم تیری پیاس پہ صدقے ہوئے اے تشنہ جگر۔ درے گا کہ نہ پانی سے تیرے لب ہوئے تر، ہم یہاں تشنہ دہن کرتے ہیں دنیا سے سفر۔ جام پانی کا میرے بعد جو پانا بی بی، فاتحہ اپنے بہشتی کا دلانا بی بی۔ لاش عباس سے جس طرح چھٹی وہ دادا، طول ہو جائے سخن میں جو کروں اس کا بیاں۔ گھر میں جب مشک و علم لے گئے شاہ دو جہاں، ایسا ماتم تھا کہ آثار قیامت تھے آیا۔ کیا وحید اب کہے جس طرح حرم پیٹتے تھے، بال کھولے ہوئے سب زیر علم